سارے اینگلز پہ کام بہت ساری آپشن تیار کی ہوتی ہیں کہ اس آپشن پہ کیا کرنا. صاحب چیئرمین نیب ابھی جو موجود ہیں ان کے کون سے سکینڈلز ہیں جن کی وجہ سے, ایک آدھ سکینڈل تو ہم جانتے ہیں, تھوڑا بہت دیکھا ہے سب نے, کون سے سکینڈل جس کی وجہ سے یہ بلیک میل ہوتے ہیں؟ یہ چیئرمین نیب وہ ہیں, آپ کو اگر یاد ہو ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا, اور جو قاتل تھا وہ ان کا سگا بھائی تھا, اور جس نے کہا تھا میں نے جاوید اقبال کے کہنے پہ مارا ہے. اچھا جی, پراپرٹیز کا ان کو, جی میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, یہ ویسے ساری دنیا کو پتہ ہے. ایسے ہمارے نا بہت سارے واقعات ہیں, ہماری تاریخ بھری ہوئی ایسی چیزوں سے. ایک ہمارے جنرل صاحب ہیں جو آج کل نواز شریف کے اوپر دن رات تبرے بھیجتے ہیں ٹویٹر پہ بیٹھ کے. ان صاحب کے بھی فادر کو قتل کر دیا تھا, اور قتل کرنے والا ان کا بھتیجا تھا, اور بھتیجے نے کہا تھا میں نے چاچا کے کہنے پہ ماریا. یہ جھوٹ ہے, چاچا کے کہنے پہ نہیں مارا تھا, اس کی چاچا بریگیڈیئر تھا, بعد میں آرمی چیف بننا چاہ رہے تھے اس ٹائم پہ جب راحیل شریف آرمی چیف بنے ہیں. تو یہی سیم واردات ادھر بھی ہے, ان کے والدین قتل ہوئے تھے, قاتل بھائی تھا, قاتل پکڑا گیا, پھر پکڑے بھی گئے تو چھٹ بھی گئے. اور آپ دیکھ لیں آج تک جتنی بھی متنازع انکوائری ہوئی ہیں جس میں حکومت وقت نے اپنے مطلب کے فیصلے لینے چاہیے, چاہے وہ مسنگ پرسنس کا ہو, چاہے وہ ایبٹ آباد آپریشن کا ہو, یا وہ کوئی بھی اس قسم کی انکوائری ہو, وہ ہمیشہ انہی کو دی جاتی ہیں. یہ چیئرمین صاحب نا وہ شخصیت ہیں, میرے بہت اچھے دوست, میرے باس, میرے افسر بریگیڈیئر اسد منیر نے سوسائڈ کیا تھا, اور اپنی خودکشی سے پہلے انہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا ایک جج کے نام کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے یہ میں کرنے جا رہا ہوں تو آپ یہ چیف جسٹس کو دینا ہے. رائٹنگ میں لکھ کے اس بندے نے خودکشی کی تھی. وہ جج صاحب ان کے دوست تھے, ان کے پاس وہ نوٹ پہنچا, ان کا سوسائڈل نوٹ تھا, انہوں نے چیف جسٹس کو دیا. چیف جسٹس نے اس کو بلایا جاوید اقبال کو اور اس کو دے دیا. اس نے کہا اس کی انکوائری میں خود کروں گا. اس نوٹ میں جاوید اقبال صاحب کو قاتل کہا گیا تھا کہ میں اس کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں, یہ قاتل ہے, یہ وجوہات ہیں اس کی, میرے لیے زندگی تنگ کر دی گئی ہے, میں کے سوائے میرے پاس کچھ چارہ نہیں ہے. اور ساری وجوہات لکھی ہیں اس میں, اور نوٹ میرے پاس بھی ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن اس کا انکوائری افسر جو قاتل اس نوٹ وہی انکوائری افسر ہے. ایبٹ آباد آپریشن کی انہوں نے انکوائری کی جی. وہ انکوائری کیا کہتی ہے؟ وہ آج تک کسی کو کچھ پتہ ہے کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ آپ یہ بات مان سکتے ہیں پرویز کہ آپ اپنے گھر میں اپنے بیڈ روم میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ کے گھر کے باہر 4 ہیلی کاپٹر آئے, ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آپ کے لان میں کمپاؤنڈ میں گر گیا, اور اس ہیلی کاپٹر میں سے وہ میرینر اترے ہیں اور آئے ہیں آپ کے بیڈ روم میں. آپ کا بیڈ روم 2nd فلور پہ ہے, اور جب تک وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا, وہ اترے ہیں, وہ آئے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اخبار پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اخبار پڑھنے کا کہا تھا. مطلب از اٹ پاسبل کہ آپ کے گھر کے باہر ہیلی کاپٹر گر گیا اور آپ اخبار پڑھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کیا, ہیلی کاپٹر بھی گرا, یہ ہوا. وہ اس ہیلی کاپٹر پہ تو بعد میں بڑا تماشا بنا. اس کی کچھ چیزیں تھیں جو امریکن نے کہا کہ انہوں نے چوری کرنی نہیں تھی, پتہ نہیں کس نے چوری کی ہیں. وہ شاید اسی افریدی نے چوری کی ہوں گی جو جیل میں بند ہے, وہی وہاں پہ تھا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہیلی کاپٹر کب آ گیا. تو ہیلی کاپٹر بھی گرا لیکن بندہ اخبار پڑھتا رہ گیا. اب یہ انکوائری انہوں نے کرنی تھی, انہوں نے انکوائری کی ہے, انکوائری کنکلوڈ ہو گئی ہوئی ہے, وہ انکوائری کبھی سامنے نہیں آئی, نہ وہ کبھی آئے گی. تو یہ صرف نہیں مٹی ڈالنے کے لیے اور اس قسم کے, کیونکہ یہ وہ آدمی ہے. اب آپ نے جیسے ذکر کیا ایک ویڈیو جو ٹی وی پہ چل چکی ہے, ایک اور ویڈیو ٹی وی پہ نہیں چل چکی, مجھے میرے ایک ساتھی نے دکھائی. وہ انتہائی قابل اعتراض ویڈیو ہے, وہ بھی اسی دفتر کے اسی CCTV کی ہے. اسی دفتر کے اندر یہ صاحب ان خاتون, وہی خاتون طیبہ گل نام ہے ان کا, ان کے ساتھ مزید حرکات فرما رہے ہیں جو انتہائی قابل اعتراض. جی بالکل. اور ایک تیسری ویڈیو بھی ہے, اس کو میں نے صرف سنا ہے, میں نے دیکھا نہیں. تو جس آدمی کی یہ ویڈیوز ہوں گی, یہ جس آدمی کا کریکٹر ہوگا, وہ آپ کا محتسب اعلیٰ ہوگا اسلامی ملک کا, جو خود ایک زانی شرابی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ اس کو لگانے والا کون ہے؟ لگانے والے بھی ویسے ہی ہیں, اور چلانے والے کون ہیں؟ وہ بھی ایسے ہی ہیں, اور مرضی کے فیصلے لے رہے ہیں. اب اس کے سارے فیصلے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سال میں جنہوں نے کیے ہیں. کل بھی انہیں ہائی کورٹ میں ڈانٹ پڑی ہے, ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی ہے شاہد خاقان عباسی کے کیس میں. سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اس کیس کا مقصد ہمیں صرف یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیونکہ شاہد خاقان عباسی بہت تنقید کرتے ہیں, ان کی زبان بند کر دیجیے. اس کے علاوہ اس کیس میں ہمارے سامنے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. کیس ہوتا ہے فائل پہ, فگر پہ, فیکٹ پہ, ڈاکومنٹ پہ, وہ کچھ چیز ہے ہی نہیں. ایسے ہی نام لیا ہی پرویز سندیلا 200 ارب کی کرپشن کر گیا, چکو جی لے جی اندر دے دو.
اب 6 مہینے تو آواز بند ہوگی نا, جیسے رانا ثناءاللہ کی آواز بند جی کی تھی, 16 کلو ہیروئن ڈال دی تھی. جی یہ سب اسی طرح کی کاروائی ہیں. اور جو سے جینوئن کام ہے, بی آر ڈی آپ دیکھ لیں پشاور کی, آپ معلم جبہ دیکھ لیں, آپ دوائیوں کے معاملہ دیکھ لیں, کہیں پہ کسی کے کان پہ کوئی جو نہیں رکھتی. ویڈیو میرے پاس ہے, میرے حق میں فیصلہ آئے گا, آپ کے پاس ہوگی تو آپ کے حق میں فیصلہ آئے گا. یہ آئین ہے اس ملک کا, یہ قانون ہے اس ملک کا. کل میں دیکھ رہا تھا ہمارے وزیر اطلاعات ہیں, بہت ذمہ دار پوسٹ ہوتی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا, آخری فیصلہ کر لیا کہ ہم نے چیئرمین نیب کے انتخاب کے لیے اس سے کنسلٹیشن نہیں کرنی. یہ بات وہ غیر آئینی کر رہا ہے. بالکل ٹھیک. غیر آئینی اگر یہ بات 3 سال پہلے نون لیگ کا کوئی بندہ کرتا تو ابھی تک تو اس وقت کا چیف جسٹس اس بندے کو بلا کے جیل بھیج چکا ہوتا, اس میں غداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے. آئین سے ناراض, آئین میں لکھا ہوا ہے. ایک وفاقی وزیر اس طرح کی بات کرتا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہائی کورٹ, سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے, ایک سعدیہ عباسی خاتون ہے, ایک وہ جنرل اختر کے بیٹے تھے, ہمایوں اختر کا بھائی ہارون اختر, یہ 2 سینیٹر تھے. انہوں نے کہا نہیں یہ تو ڈوئل نیشنل ہے, نو وے, چلو چھٹی, جاؤ بھاگو گھر چلے جاؤ. اور اب آپ دیکھ لیں اس گورنمنٹ میں کون کون ڈوئل نیشنل ہے. ایک شجاعت ہاشمی صاحب تھے,